رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر کثرت کے ساتھ لوگ کس عمل کے ساتھ جائیں گے؟ جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ جنت کے اندر کثرت کے ساتھ لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے، تو میرے حضور نے فرمایا اللہ کے ڈر کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق سے جائیں گے۔ یہ دو عمل جنت کے اندر انسان کو لے جائیں گے، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا حسن اخلاق۔ اور جب دوسرا سوال ہوا کہ یا رسول اللہ جہنم کے اندر لوگ کثرت کے ساتھ کیسے جائیں گے، کون سا عمل ہوگا جو لوگوں کو جہنم کے اندر لے جائے گا، تو میرے حضور نے فرمایا جہنم کے اندر لوگ جائیں گے منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے۔ زیادہ جہنم کے اندر لوگ اس وجہ سے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، زبان سے سوال کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، چونکہ ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ بہت سارے گناہ انسان کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں کی حصار میں رکھی ہے۔ اس کی ہڈی کوئی نہیں ہوتی زبان کی، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ اگر غلط استعمال ہو جائے تو پھر ہڈیاں یہی توڑواتی ہیں، اس کے اندر ہڈی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز کو قید کرنے کی ضرورت ہے وہ زبان کو قید کرنے کی ضرورت ہے، کہ زبان کو قید کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خود پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یہ حضور صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، اے صحابہ جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ تو میرے حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر۔ زبان سے جب انسان کلام کرتا ہے تو ایک کلام تو وہ ہے جس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، جیسے فحش کلامی، گالی دینا، اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، اور دوسرا کلام وہ ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کلام دو طرح کا ہوگا، یا نفع والا یا نقصان والا۔ اب نفع والا کلام کون سا ہے؟ کہ اس زبان سے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس زبان سے محمد عربی کی ذات پہ درود پڑھا جائے، اس زبان سے سونے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں، اس زبان سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور برائی سے منع کیا جائے۔ یہ ہے نفع والا کلام۔ اور دوسرا کلام جو نقصان والا ہے، اس زبان کے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ زبان سے اگر کفر نکل جائے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس لیے بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ آج لوگ جب علم نہیں ہوتا تو زبان سے اللہ کی ذات پہ اعتراض کر دیتے، تو اللہ کی ذات پہ جب اعتراض آ گیا تو پھر کفر لازم آئے گا۔ اس زبان سے لوگ معاذ اللہ نبی کی توہین کر جاتے ہیں، اور نبی کی توہین بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ تو اپنی زبان کو کلمہ کفر سے بچانا، یہ اس کی حفاظت ہے۔